Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں وطر کی نماز کیسے پڑھیں، نیت کیسے کریں، اور اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ وطر میں کون سی دعا پڑھے؟ اسی طرح وطر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، نماز وطر کا مکمل طریقہ اور چند ایک ضروری مسائل آج میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وطر کی نماز یہ واجب ہے۔ اگر آپ کی عشاء کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو گئی ہے تو آپ 4 رکعت فرض قضا کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وطر بھی قضا پڑھیں گے۔ یعنی اگر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وطر یہ آپ پڑھیں گے، آپ کے اوپر ان کی قضا لازم ہے۔ یعنی فرض اور واجب کی قضا لازم ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں۔ نماز وطر کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اور نیت اصل جو ہے دل کا پختہ ارادہ ہے۔ دل سے نیت کرنا یہ شرط ہے، زبان سے نیت کرنا، زبان سے الفاظ کہنا یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتی ہیں کہ میں نے نیت کی 3 رکعت وطر واجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گی، اور تکبیر تحریمہ میں عورتیں ہاتھ کانوں تک بلند نہیں کریں گی، بلکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کندھوں تک ہاتھ بلند کرے۔ تو اس میں بھی بعض خواتین کیا کرتی ہیں، یعنی جو دوپٹہ یا چادر اوڑھ رکھی ہے اس سے باہر ہاتھ نکال کر کندھوں تک لے جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ درست طریقہ یہ ہے کہ جو دوپٹہ یا جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے اسی کے اندر ہی آپ ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کریں۔ اس کے بعد پھر پہلے بایاں ہاتھ پھر دایاں ہاتھ سینے پر رکھیں، اور سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گی۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ نماز کے شروع میں جب ہم نماز شروع کریں تو ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گی؟ تو بالکل نہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، مکمل ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں، آپ کو جو بھی اچھی طرح آتی ہو آپ وہ سورت تلاوت کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گی، رکوع کی تسبیح پڑھ لی، سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کر لیے۔ یہ ہم نے 1 رکعت پڑھ لی، وطر نماز کی 1 رکعت ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوں گی، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گی، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گی، پھر کوئی سورت ملائیں گی، سورت ملانے کے بعد رکوع اور سجود، پھر قعدہ اولیٰ بیٹھیں گی، التحیات یعنی تشہد پڑھیں گی۔ اس کے بعد پھر بغیر درود پاک پڑھے یعنی تشہد جیسے مکمل کی ہم نے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ پھر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گی، پھر کوئی سورت ملائیں گی۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے؟ تو بالکل ملانی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے ہم نے، اس کے بعد پھر تکبیر قنوت کہیں گے، یعنی تکبیر کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے۔ عورتیں
جو ہے وہ کندھوں تک ہاتھ بلند کریں گی اور تکبیر قنوت کہہ کر یعنی اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گی۔ اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھیں گی۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ تکبیر قنوت کے بعد ڈائریکٹ ہی دعا شروع کر دیں۔ اگر کسی اسلامی بہن یا اسلامی بھائی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو پہلی فرصت میں دعائے قنوت یاد کریں۔ اس کا پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن جب تک آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو اس وقت تک آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر اس دعا کو آپ یاد نہیں کر سکتے تو اس دعا کو پڑھیں۔ آپ 3 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد پھر رکوع میں چلے گئے، رکوع میں تسبیح پڑھی، پھر دونوں سجدے کیے، پھر قعدہ آخری میں بیٹھ گئے۔ تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ نماز وتر کا صحیح طریقہ۔ اس کے بعد ایک مسئلہ میں اور بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا کوئی شخص اور رکوع میں چلا گیا، اب اس پر سجدہ صاف لازم آئے گا۔ سجدہ صاف کرنے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر بھولے سے اس طرح ہو جائے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر اس طرح دعا نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا تو پھر اس کی نماز وتر نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ وتر نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وتر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ آپ نے اگر وتر نہیں پڑھے تو طلوع فجر سے پہلے تک وتر نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز کے وقت فرض، سنت اور نوافل پڑھ لیں۔ صبح جب تہجد کے لیے اٹھیں تو پہلے تہجد پڑھ لیں، پھر وتر نماز ادا کر لیں، تو یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ تو یہ نماز وتر کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔